ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والےو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہوئے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی دے اندر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، آدھا اسلام میں اور آدھا اسلام سے باہر، جو مرضی آیا اسلام کو مان لیا، جو مرضی کے خلاف آیا اس کو چھوڑ دیا، وہاں نافرمانی کر لی، جہاں دل چاہا وہاں اطاعت کر لی، جہاں طبیعت نے پسند نہ کیا وہاں اللہ کی نافرمانی کر لی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ دین اسلام ہی کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ ہے، اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف دنیا ہوتے سب کو آخری نعمت ہے، اور یہ کاملیت کا اعلان بھی رب کریم نے فرمایا حضور آخری نبی، ہوں کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور دین نہیں آنا، قرآن آخری کتاب ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت واسطے کوئی اور آسمان کو کتاب یا کوئی تعلیمات کا نزول نہیں ہونا۔ قرآن آخری اور قرآن کامل ہے، دین آخری اور دین کامل ہے، نبی آخری اور خاتم النبیین ہے۔ حضور اس شان دے نال آئے ساڈے واسطے جڑی کتاب اتری وہ کتاب ہدایت بھی آخری ہے، جڑا دین اللہ نے اپنے حبیب کی امت واسطے پسند کیتا ہے، یہ دین بھی اللہ کی طرف آخری نعمت ہے، اور دنیا دی آخری سچائی بھی یہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام تک انبیاء کا جڑا سلسلہ اللہ نے شروع کیتا، حضور اس سلسلے کی آخری کڑی نے، اور آپ آخری نبی خاتم النبیین کی شان نہ لائے، ہن کوئی اور نبی نہیں آنا، دین موجود ہے اور کامل ہے، دین موجود ہے اور کامل ہے، شریعت موجود ہے اور کامل ہے، رستہ موجود ہے اور وہ نجات ہے۔ رب نے فرمایا ایمان والےو اپنے آپ کو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل کرو، یعنی ساری زندگی دین اسلام دے سنہری اور خوبصورت اصولوں کے مطابق گاڑی گزر جائے، ان اندر مومن کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کی اتباع نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی رستیاں تے نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کا حکم تسلیم نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بے شک تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے بندے ہوتے کتنا شفیق ہے کہ انہیں ساڈے ازلی دشمن کے متعلق بھی اطلاع دے دیتی ہے، اور منع کر دیتا ہے کہ یہ اطاعت نہیں کرنی، یہ پیچھے نہیں چلنا، یہ قدم کے اتنے قدم نہیں رکھنا، کیونکہ یہ تہاڈا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تہاڈا ہمیشہ ازل کو لے کے ابد تک دشمن ہے انسانیت کا۔ یہ چاہتا ہے کہ کثرت نال انسان جہنم دا ایندھن بن جان، رب نے منع کیتا کہ یہ اطاعت نہیں کرنی۔ شیطان دی منشا ہو ہے، خالق دی منشا ہو ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے کو کثرت نال جہنم وچ لے جائے، تے رحمان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندے دی اطاعت کرن تے اللہ جنت دیاں اپنی نعمتاں دے نال انہاں نوں ہمیشہ واسطے لطف اندوز فرمائے۔ رب دی منشا تے یہ ہے کہ لوگ اللہ دے حبیب دی اطاعت کرن، دین جڑا کامل ہے، دین مکمل ہے اور آخری ہے، اس دین کے اتنے لوگ آ جان، اس دین نال اپنے تعلق کو لوگ مضبوط کر لیں، یہ اندر دنیا کائنات کی نجات ہے، اور یہی انسان واسطے فلاح اور کامیابی کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا رستہ نہیں ہے جن کے اندر بندہ اپنے واسطے کامیابی کی علامتیں تلاش کرے۔ اور آج کے دور کے اندر دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، دنیا دیاں ساری مسافتاں تے سارے سفر جتنے بھی فاصلے سن وہ سکڑ گئے، اس قدر دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور انسان کا تعلق جڑا میڈیا نال الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا وہ دی وجہ تو دنیا انسان دی پاکٹ کے اندر ہے، جیب دے اندر ہے، اس قدر دنیا کلوز ہو چکی ہے اور سکڑ چکی ہے۔ لیکن یہ جڑے بظاہر فاصلے سن یہ کم ہو گئے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی،
فاصلے قریب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس دنیا نے، میڈیا کی دنیا نے، الیکٹرانکس اور پرنٹ اور سوشل میڈیا نے فاصلے کو ختم کر کے قریب کر دیتا، لیکن بظاہر فاصلے ختم ہوئے، انہاں فاصلے کے ختم دے نال جڑے اندرونی فاصلے سن وہ بڑھ گئے۔ اندرونی فاصلے دے اندر اضافہ ہو گیا۔ دشمن نے ساڈے ہوتے، ساڈی تہذیب اور ثقافت دے ہوتے، ساڈے معاشرے ہوتے، ساڈیاں مذہبی قدراں ہوتے، ساڈیاں معاشرتی قدراں ہوتے، ساڈیاں جناب ثقافتی قدراں ہوتے، ساڈی اسلامی پاکیزہ نہایت کی مقدس تہذیب ہوتے انہیں شلگار کی اور مختلف طریقے نال ساڈی تہذیب نو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس ترقی پسند دور دے اندر جب دنیا کے فاصلے ختم ہوئے، انسان دے اندرونی فاصلے جڑے نا بڑھ گئے، تے ساڈیاں جڑیاں اصلاحات سن، اسلام نے جو سن رستے عطا فرمائے، اسلام نے سن عطا فرمایا وسعت قلبی کہ دوسرے واسطے تعصب نہ ہوئے، دوسرے واسطے دل تنگ نہ ہوئے۔ مسلمان کدی تعصب پسند بھی نہیں ہوتا، مسلمان کدی تنگ نظر بھی نہیں ہوتا، بلکہ ساڈے دین نے سانو وسعت قلبی، دوجے واسطے گنجائش اور برداشت کا سانو حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ ساڈیاں اصلاحات سن، دشمن نے ساڈیاں اصلاحات دے اوپر حملہ کیتا، ساڈی اصلاحات ہے رواداری، مساوات، ساڈی اصلاحات ہے تحمل مزاجی، ساڈی اصلاحات نے برداشت۔ دشمن اغیار قوماں نے ساڈیاں اصلاحات تے ساڈے طریقے ہوتے حملہ آور ہو کے کسی چیز نو آزادی دا نام دے دیتا، کسی چیز نو روشن خیالی دا نام دے دیتا، کسی چیز نو انہوں نے محبت در محبت، محبت در محبت، اور انہیں زمن دے اندر فحاشی اور بے حیائی کے دروازے کھول دیتے۔ مختلف طریقے نال ساڈیاں اسلامی اور پاکیزہ قدریں دے ہوتے اغیار قوماں نے، دشمن قوماں نے حملہ آور ہو کے انسان دے، مسلمان دے مذہبی تشخص کو مسخ کر دیتا ہے، بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو سانو درس دیتے وہ تو بڑے خوبصورت نے۔ ساڈا معاشرہ اسلامی آپس کے اندر مساوات کا درس دیتا ہے، دیانتداری کا درس ملتا ہے، تحمل مزاجی، قوت برداشت کا، صبر و تحمل کا درس ملتا ہے، سانو مساوات کا سبق ملتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ لیکن دین اسلام کدی مادر پدر آزادی نہیں دیتا ہے، دین اسلام کدی روشن خیالی کا سبق نہیں دیتا، اور ایسی روشن خیالی دین نہیں سکھاتا جہدے اندر بے حیائی پھیلے، جہدے اندر فحاشی بیانی پھیلے، جہدے اندر برائی کے دروازے کھل جان۔ ساڈا پاکیزہ دین کوئی بھی ایسا درس نہیں دیتا، بلکہ دین پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ دین اپنے منن والیاں نو ہمیشہ صاف اور ستھری اور پاکیزہ سوچ عطا فرماتا ہے اور پاکیزہ فکر عطا فرماتا ہے۔ لیکن دشمن قوماں نے بعض چیزوں ذہنی تفریح اور بعض چیزوں آزادی، بعض چیزوں انہوں نے روشن خیالی کا نام دے کے مسلمان نو اودیاں اسلامی قدراں تو دور کیتا ہے، کیونکہ اغیار نہیں چاہتے کہ مسلمان قوم ترقی کر جائے، اغیار ہی نہیں چاہتا کہ دین اسلام خروج پکڑے، اور مسلم امہ، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان رکھا، پھر حضور دی امت وچ رکھیا ہے۔ حضور دی امت دی بھی دو قسمیں نے، امت دعوت و اجابت، اور انہیں بھی اللہ کا کروڑ آمد کا شکر ہے کہ اسی امت اجابت ہی شامل ہیں کہ رسول اللہ کی دعوت لے کے آئے نے، اساں اس دعوت کو قبول کیتا ہے، اساں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے دعوت مصطفیٰ کو قبول کیتا ہے، ورنہ امت دعوت دے وچ سبھی لوگ شامل ہیں۔ حضور کی دعوت تے پوری کائنات واسطے ہے، میرے آقا جو پیغام لے کے آئے پوری انسانیت واسطے لے کے آئے، پوری کائنات واسطے لے کے آئے۔ امت یہ دو قسمیں بڑھ گئی ہیں، حضور آئے پوری کائنات واسطے، امت دعوت ساری کائنات ہے کہ دعوت میرے آقا دی ہر ایک واسطے ہے کہ آؤ دین دی طرف، آؤ رب دی طرف، توحید کی طرف، دین حقیقی آخری نعمت کامل دین، اس کے بعد کوئی اور دین اس دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، رب نے اسے دین کو پسند کیتا ہے۔ لیکن اسی خوش نصیبہ جنہوں نے امت دعوت اپنے آپ کو امت اجابت کے اندر شامل کیتا ہے، جنہوں نے حضور کی خوبصورت
دعوت کو قبول کیتا ہے توحید و رسالت تے ایمان لے آئے دین اسلام دے بنیادی عقائد کو تسلیم کیتا بنیادی ارکان کو تسلیم کیتا رب تے حقیقت وعدہ کیتا کہ اسی ساری زندگی اس طریقے تے گزارا کہ جدے تے سونا رب راضی ہوئے گا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا سبحان اللہ اسی اس طریقے دے مطابق اپنی اس زندگی کو بسر کریں گے لیکن میرے عزیز بھائیو دشمن نے سانو اس قدر ساڑھے رستے تو دور کیتا کہ اسی دین تو دور ہو گئے دینی قدرہ تو دور ہو گئے ساڑھا مذہبی تشخص بگڑ گیا ساڑھا قومی تشخص بحثیت مسلمان اسی اس رستے تو ہٹ گئے دشمن کی سازش ایسی کامیاب ہوئی اور اس دور کے اندر نہ صرف دین دا علم ضروری ہے بلکہ دنیا کے اندر جنم لینے والے فتنے کو آگاہ ہونا بھی مسلمان واسطے ضروری ہے دین سمجھنا تو ضروری ہے ہی ہے لیکن ادھے نال اس گل کو سمجھنا بھی ہر بندے واسطے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر نوے نوے فتنے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوششاں اور طریقے منہ کھول کے پوری دنیا کے اندر کھڑے ہوئے جتنے دین کو سمجھنا ضروری ہے اور فطریہ تو اپنے آپ کو آگاہ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمان گمراہ رستہ تو بچ کے ہدایت والے رستہ تے چل کے اللہ دے رسول دی منشا دے مطابق زندگی گزار کے دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جائے مسلمان واسطے ضروری عمل ہے لہذا کرامی ایک قدر حضرات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اسلام نے سانو اغیار دیاں رسمہ یہود و نصارہ کے طریقے اور غیر اسلامی تہوار اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے اگر مسلمان غیر اسلامی تہواروں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے گا اور انہوں نام دے گا آزادی دا انہوں نام دے گا روشن خیالی دا انہوں نام دے گا ترقی دا انہوں نام دے گا ہم آنگی دا انہوں نام دے گا اتحاد امت دا اور غیر اسلامی تہواروں کے اندر مسلمان اگر شریک ہوئے گا تو یقیناً مسلمان اپنے دین تو دور ہوئے گا فار ایگزامپل کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں کرسمس عیسائی لوگوں کا تہوار ہے مسلمانوں کا نہیں لیکن مسلمان کبھی عیسائیوں کو انہوں کے عبادت کے طریقے تو منع بھی نہیں کرتے اقلیت کا تحفظ حاصل ہے لیکن مسلمان کے دین نے منع کیتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کرسمس جڑا کہ غیر اسلامی تہوار ہے کے اندر شامل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اسلامی تہوار ہی نہیں اس تہوار کے اندر عقیدہ کی ہے کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت سے اللہ کریم نے بیٹے کو جنم دیا کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے بیٹا جنا ہے اب مسلمان اگر اس تہوار میں شامل ہو جائے اور اتحاد امت کے لیے اور ہم آدمی کے لیے غیر مسلم قوموں کو عید کا دن اور کہنی تمہیں کرسمس ڈے مبارک ہو وہ آپس میں تو دے سکتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے لیکن مسلمان ان کو کیسے دے سکتا ہے جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے اب جو مسلمان ایسی تہذیب میں ایسے تہوار میں شریک ہوگا آپ بتائیں اس کا دین کدھر جائے گا اس کی روحانیت کہاں جائے گی اس کا ایمان کہاں جائے گا اس کی مذہبی قدریں کہاں جائیں گی اس کا قومی حیثیت مسلمان تشخص کہاں جائے گا مسلمان ایسے تہوار کے اندر شریک نہیں ہو سکتا نہ ہی مبارک دے سکتا ہے لیکن انہوں نے پابندی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ ہوئی ہے تمام اقلیت کو آزادی ہے مسلمان سمجھے اپنے دین نو اگر وہ کرسمس ڈے تے مبارک دے گا
وہ ایمان اور دین کا جنازہ نکل جائے گا. پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے وعدہ کا شریک ہے. یعنی آدھا تیتر اور آدھا پٹیل اسلام کہتے ہیں ایسے نہ بنو. نماز میں کھڑے ہو گئے, وعدہ کر لیا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اور ایسے تہوار میں گیا اور کہہ دیا کرسمس ڈے مبارک ہو, جس کا مطلب ہے مسلمان مبارک دے رہا ہے کہ مبارک ہو تمہیں, اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے. یہ غیر اسلامی تہوار ہے. اسی طرح ہولی دیوالی یہ سکھوں کا تہوار ہے, بت پرستوں کا تہوار ہے. مسلمان اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح جناب بسنت ہے, یہ ہندوؤں کا تہوار ہے. اس کی یہ اپنی حقیقت ہے کہ کتنا ہولناک تہوار ہے, کتنا خطرناک تہوار ہے. اس کی بنیاد میں کیا کیا چیزیں ہیں, کس کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے, مسلمان کو علم ہی نہیں ہوتا. مسلمان کو انہوں نے نام دیا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ ایک ذہنی تفریح ہے, یہ جناب بہار آنے کی آمد کی خوشی میں ہے, یہ بیساکھی ہے. مسلمان کو یہ دیتے. میں نے کہا نا کہ ہماری جو اقدار تھی, اصلاحات تھی, رواداری تھی, دیانتداری تھی, تحمل مزاجی تھی, قوت برداشت تھی, صبر و تحمل, ان چیزوں پہ ہمارا عمل ہو گیا. دشمن ہمارا, اس نے کہا یہ روشن خیالی ہے. ہم چلے گئے ہولی دیوالی میں بھی, ہم روشن خیالی کی وجہ سے چلے گئے بسنت کے اندر بھی. اگر یہ کھیل خطرناک نہ ہو, اگر اس کھیل کا تعلق ہندوؤں سے نہ ہو, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. ایک انسان کی جان کو ناحق ضائع کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک ایسا کھیل جو انسانی جانیں لے جاتا ہے, اس کے اندر کیسے بھلائی ہو سکتی ہے, اس تہوار میں کیسے اچھائی ہو سکتی ہے. کوئی پوچھے اس ماں سے جا کر جس کا لخت جگر ڈور پھرنے سے چلا جاتا ہے, کوئی پوچھے اس گھرانے سے جا کے جن کا ایک ہی سہارا ڈور پھرنے سے چلا جاتا ہے. ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت, ایک جان کا نجائز قتل پوری انسانیت کا. انسانی جان کی کتنی قیمت ہے, کتنی عام ہے. لیکن یہ سارے تہوار اغیار کے ہیں. نہ کرسمس اسلام کا تہوار ہے, نہ بیساکھی اسلام کا تہوار ہے, نہ بسنت اسلام کا ہے, نہ ہولی دیوالی اسلام کا تہوار ہے. ان تہواروں سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دشمن کے, یہود و نصارہ کے, اسلام دشمن قوتوں کے یہ تہوار ہیں. اور پھر اسی مہینے کے اندر ایک تہوار 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے, اس کو دشمن نے محبت کا نام دے دیا کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو پھول دیں, ریڈ کلر کے تحفے دیں, معاشرے میں محبت فروغ پا رہی ہے. اس کو محبت کا نام دے دیا ویلنٹائن ڈے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ محبت ایک دن ہے, سال کے 365 دن ہیں. دین کا درس تو یہ ہے کہ حقیقی محبت اپنے رب سے کریں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور ہر روز, ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس سے محبت فرمائیں. دین تو یہ کہتا ہے کہ اس نبی سے محبت کریں جس کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تمہیں گمراہیوں سے بچا کر دین اسلام کی, دین متین کی ہدایت دی ہے. اس نبی سے فارغانہ پیار کریں جس کے پیار سے رب اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے, اور ہر لمحہ پیار کریں, ہر گھڑی رات دن, کیونکہ نبی کی محبت تو ایسی چیز ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کا نبی اسے, اس کے والدین سے, بیوی بچوں سے,
دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ رب سے محبت کریں، رب کے حبیب سے محبت کریں، ہر وقت محبت کریں، اور پھر دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے تمہیں ماں باپ کی نعمت دی ہے، اگر سچے جذبے محبت کے دل میں رکھنے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے رکھیں۔ پیدا اس نے کیا ہے، پرورش تمہاری ماں باپ سے کروائی ہے، ماں باپ نے دکھ پہ دکھ برداشت کیے، کمزوریوں پہ کمزوریاں برداشت کی، مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کی، گرمی سردی کو برداشت کیا، اولاد کو پالا اور جوان کیا ہے۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ ان سے محبت فرمائیں، والد سے محبت کریں، والدہ سے محبت کریں۔ دین اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، اور یہ درس ایسا نہیں ہے کہ ماں سے محبت ایک دن کرنی ہے، والد سے محبت ایک دن کرنی ہے۔ دین میں یہ حکم ہے جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھیں، ہر وقت ان سے محبت کریں۔ حسن سلوک کا دین اسلام نے والدین کے ساتھ حکم دیا ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار، غیر محرم مردوں عورتوں کا اختلاط، نوجوان نسل بے راہ روی کے رستے پہ، بے حیائی کے رستے پہ۔ میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کے 72 شعبے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کے 72 شعبے ہیں، ان 72 شعبوں میں سے ایک شعبہ الحیاء من الایمان، فرمایا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حیا چلا جاتا ہے فافعل ما شئت، وہ دنیا میں جو مرضی کرتا پھرے، رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ حیا کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ حیا کا پایا جانا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اگر بندے سے حیا چلی جائے تو بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ اگر اس کے اندر فحاشی و ریانی پیدا ہو جائے اور غیر قوموں نے یہ تہوار جس کو محبت کا نام دے کر مسلم امہ کے اندر پھیلا دیا، یہ اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ 279 عیسوی کا ہے، تیسری صدی کے آخر کا یہ واقعہ ہے۔ آج سے 1700 سال پہلے 14 فروری کو جو ڈے منایا جاتا ہے یہ آج سے 1700 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے دنیا میں۔ اسلام نے تو زمانے جاہلیت کے تہواروں کو کچلا ہے، ختم کیا ہے۔ 279 عیسوی کے اندر ویلنٹائن، یہ ایک پادری تھا، یہ نام ہے اس کا، کیونکہ اسلام میں تو تخصیص ہے ہی نہیں کہ کوئی دن محبت ڈے رکھے۔ اسلام کو کہتا ہے جن کو محبت سے یاد رکھنے کا رب نے حکم دیا ان سے روز محبت کریں، خالق سے محبت، اس کے حبیب سے محبت، صحابہ سے، آل بیت سے، اولیاء اعظام سے، متقی پرہیزگار لوگوں سے، اساتذہ سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، میاں اور بیوی کے درمیان احترام کا پاکیزہ نکاح کا رشتہ ہے۔ اسلام کا درس تو یہ ہے، اسلام کا رستہ تو یہ نہیں ہے کہ ریڈ پھول اٹھائیں اور کسی کی بہو بیٹی کو جا کے دے آئیں، اظہار محبت ہے۔ یہ فحاشی و ریانی کا دروازہ کھولا غیر مسلم قوموں نے، اور جس قوم سے حیا چلا جاتا ہے اس کا دین چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہر دین کی ایک نشانی ہوتی ہے، دین اسلام کی نشانی حیا ہے، ہر دین کی ایک علامت ہوتی ہے، نشانی و پہچان ہوتی ہے۔ دین اسلام کی پہچان حیا کا پایا جانا
بندے سے حیا چلا جاتا ہے وہ سمجھ لے اس کا دین چلا جاتا ہے، جس کا دین چلا جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اور یہ فحاشی ریا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں عورت کے فقط 4 روپ ہیں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ 5واں فحاشی پہ مبنی ہے، برائی پہ مبنی ہے۔ 4 روپ ہیں دنیا میں جو احترام کے قابل ہیں۔ تو ویلنٹائن یہ پادری تھا کلیسا میں، اس سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا اس کی کسی حرکت پہ، اس نے اس کو جیل خانے میں ڈالا۔ ویلنٹائن کو آج سے 1700 سال پہلے جیل خانے میں ڈالا۔ جیل کے دوران اس کو جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا، اس کی پاداش میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، سزا ہو گئی ویلنٹائن کو۔ اب اس معاشرے کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل، سیکولر اور روشن خیال جیسے کہ آج کچھ لوگ ہیں، پدر مادر آزادی چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کے ایسے لوگوں نے کیا کیا، ریڈ پھول اس کی قبر پہ لے کر گئے کہ یہ محبت میں مر گیا ہے، اور یہ ڈے منانا ہے ہر سال کے اس کی موت محبت میں ہوئی ہے، عشق میں ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جو غیر محرم لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، اس کی پاداش میں اسے پھانسی لگ گئی، موت کے گھاٹ اتر گیا، اور اس وقت کے بعد نام نہاد لوگوں نے اس رسم کو ایجاد کیا اور اس کی قبر پہ پھول لے کر گئے، اور یہ تحفے دینے کا کسی کی بہو بیٹیوں کو یہ طریقہ ایجاد کر لیا۔ مسلمان بھی دیکھا دیکھی اسلامی جمہوریہ پر۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن قوموں نے اس کو ایجاد کیا تھا وہاں یہ رسم کم ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں زیادہ ہے۔ بھئی وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ 10 قدم ہمارے سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ویلنٹائن پادری کا نام ہے، ڈے کا مطلب دن، ایک غیر مسلم بندے کے دن کی یاد میں ناجائز اور غلط تہوار، اور اس کو مسلمانوں نے اپنا لیا اور اس کو معاشرے میں شروع کر لیا، اور حیا کا اور عفت اور پاک دامنی کا جنازہ نکال دیا۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ایمان آپ پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک عادت ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تمہاری عادت کیا ہے؟ کہا میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا لیکن میری ایک عادت ہے، وہ یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، میں وہ کرتا رہوں گا، یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام میں آئے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر کوئی یہ عمل تمہاری ماں سے کرے تو کیا تمہیں یہ پسند ہوگا؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے اسے ایگزامپل دی، فرمایا تم اپنی بیٹی کو مد نظر رکھو، اپنی بہن کو مد نظر رکھو، اپنی بیوی کو مد نظر رکھو، تم یہ برداشت کرو گے؟ کہتا ہے کبھی بھی نہیں۔ تو فرمایا جیسے تم برداشت نہیں کرتے ایسے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس نوجوان نے سچی توبہ کی اور سچا مومن بن کر میرے نبی پر ایمان لایا ہے۔ یہ وہ برائی ہے جو ٹٹ فاٹ ہے، عدل کا بدلہ ہے۔ جو دنیا میں ایسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب اپنے گھر کو برباد ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہے۔ اسلام نے حیا دی ہے، پاکیزہ زندگی دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں
ایک نوجوان ایک خاتون باعزت کا رستہ روکتا اور اس کو بدنگاہی سے روز گھورتا. اس نے ایک دن کہا کہ تم روز میرا رستہ روکتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں کیا چاہتا ہوں. اس نے کہا میری ایک شرط قبول کرو، مسجد نبوی میں خلیفہ وقت کے پیچھے 40 دن باجماعت نماز ادا کرو، اس کے بعد اسی مقام پہ میں تمہارا انتظار کروں گی اور تم سے ملوں گی. اس نے کہا یہ شرط تو بڑی آسان ہے. 40 دن خلیفۃ الرسول امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھ رہا ہے پانچوں وقت کی. 40 دن گزرے، خاتون اسی مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی. نوجوان آیا، نگاہیں جھکی ہیں، نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں ہے، جا رہا ہے. خاتون اس کو آواز دے رہی ہے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق پہنچی ہوں، لیکن نوجوان نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. خاتون نے جب اس سے پوچھا کہ 40 دن پہلے تمہارا میرا معاہدہ تھا، نوجوان نظریں جھکائے ہوئے خاتون سے کہتا ہے کہ جس کے پیچھے میں نے 40 دن تک باجماعت نمازیں ادا کی ہیں، جس رب کو میں 40 دن 5 وقت سجدہ کرتا رہا ہوں، اس نے میرے ظاہر کو بھی پاک کر دیا ہے، میرے باطن کو بھی پاک کر دیا ہے. قرآن سچ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز بچاتی ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے، یہ نماز کی خصوصیات میں سے ہے کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، انسان بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے. نماز ایک ایسا نسخہ ہے، انسان کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہو جاتی ہے. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ شرمیلے ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں. اس قدر اللہ نے حیا کی صفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک ان میرڈ بچی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی جتنے شرمیلے اور حیا والے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. یہ شان تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ دین کی پہچان جو حیا ہے، دین کی علامت حیا ہے. جس سے حیا چلا جاتا ہے اس کا ایمان اور دین چلا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. پہلے باقی صحابہ بھی آئے. آقا کی پنڈلی مبارک سے کپڑا تہمت جو تھا وہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، حالانکہ یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی. لیکن جب عثمان غنی آئے تو حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا کپڑے سے اور درست ہو کے بیٹھ گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تو آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، فاروق اعظم آئے تو آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا اور کپڑے کو درست کر دیا. تو میرے آقا نے فرمایا، ام المومنین فرمایا عائشہ، میں کیوں نہ اس مرد سے حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. فرمایا عثمان غنی اتنا شرمیلا ہے، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میرے نبی نے دعا کر دی کہ اللہ یہ عثمان اتنا شرمیلا ہے، قیامت کے دن یہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب بھی نہیں دے سکے گا. اس کے حق میں دعا کرتا ہوں میرے عثمان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے. یہ حیا کا رب کریم نے انہیں صلہ عطا فرمایا ہے. تو پیارے بھائیوں، ہمارا دین دین اسلام ہے. یہ پاکیزہ دین ہے جو پاکیزگی سکھاتا ہے، جو شرم و حیا کا درس دیتا ہے. اور اس اسلام نے جو ہمیں سکھایا، جاہلی معاشرے کی تمام رسموں کو دین نے کچل دیا ہے. آپ روم کے معاشرے میں پڑھیں، عورت کی تذلیل کی، یونان کے معاشرے کو پڑھیں، عورت کو ذلیل و خوار. عرب کا جو جاہلیت کا زمانہ تھا، بیٹی پیدا ہوتی اس کو زمین درگور کر رہے تھے. اور ہمارا یہ جو برے صغیر کا علاقہ ہے، زمانے جاہلیت میں جہاں کیا تھا، ہندو معاشرے میں مرد اگر فوت ہوتا تو بیوی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہونا پڑتا تھا، اس کو بھی ان کے ساتھ لکڑیوں میں رکھ کے جلا دیا جاتا اور اس رسم پہ فخر کیا جاتا تھا. یہ جاہلی معاشرے تھے.
لیکن اسلام نے آ کر عورت کو بحیثیت ماں اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اس کو رحمت کا نام دے دیا ہے۔ فرمایا جس نے دو کی پرورش کی، آقا کریم نے اپنی انگلیوں کو ملا کے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا جس نے دنیا میں اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ یہ مقام دیا دین اسلام نے۔ اور بحیثیت بیوی فرمایا دنیا میں انسان کو جو اللہ بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، جس پہ اللہ مہربان ہو جائے، مرأۃ الصالحہ، جس کی نیک بیوی ہو، وہ سمجھے اللہ نے اسے دنیا میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بحیثیت بیوی اگر نیک ہے، شوہر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت کے یہ چار روپ ہیں، عورت ماں بنتی ہے، عورت بیٹی بنتی ہے، عورت بہن بنتی ہے، عورت بیوی بنتی ہے۔ ان چاروں رشتوں کا تقدس اور احترام ہے، ماں کا بھی احترام ہے، بیٹی کا بھی احترام ہے، بہن کا بھی احترام ہے، اور بیوی کا بھی مقدس رشتہ ہے، نکاح کی وجہ سے اور پاکیزہ ہے۔ میاں بیوی کا اس تعلق پر بھی احترام ہے۔ آپ جو 14 فروری کو کسی کی بہو بیٹی کو پھول دینے جاتے ہیں، وہ کیا سمجھ کر پھول دینے جاتے ہیں کہ ماں کو پھول دیا ہے یا بہن کو دیا ہے یا بیٹی کو دیا ہے یا بیوی کو پھول دیا ہے؟ کس حیثیت سے دیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ارے ماں کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بیٹی کا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بیٹی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام کی بیٹیاں خاتون جنت کے اسوہ حسنہ پہ ہو جائیں۔ قیامت کو جب حضور کی بیٹی آئے گی حشر میں، حکم ہوگا پوری انسانیت کو کہ نگاہیں جھکا لو اپنی۔ لوگ کہیں گے اللہ قیامت کے دن اور کیا قیامت واقعہ ہو گئی ہے کہ ہم میدان حشر کے اندر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ رب فرمائے گا قیامت اور برپا نہیں ہوئی، قیامت وہی ہے جو برپا ہو چکی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بنت مصطفیٰ خاتون جنت حسن و حسین کی امی جان جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ بیٹیوں کو یہ شان دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، مقدس رشتے، پاکیزہ رشتے۔ اغیار کے رسم و رواج سے اسلام نے ہمیں دور رکھا ہے۔ اسلام مشابہت اختیار نہیں کرنے دیتا۔ اذان جب نماز فرض ہو گئی، مشاورت ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ یاد کیا جائے۔ مختلف مشورے آئے کہ نگارہ بجا دیا جائے، جھنڈا لگا دیا جائے، کافی مشورے آئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہ ہم نے اپنی پہچان الگ رکھنی ہے۔ ہم نے کوئی وہ طریقہ اذان کے لیے مقرر نہیں کرنا جو غیروں کا طریقہ ہو، جو اغیار کا طریقہ ہو۔ ہم اپنی پہچان الگ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خواب میں اذان کے الفاظ رب نے الہام کر دیے۔ انہوں نے سنائے، پہلے حضرت فاروق اعظم ان الفاظ کو آپ دورا چکے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ بن زید نے بتائے تو غالباً میرے مصطفیٰ نے بلال کو حکم دیا، بلال اب اسلام کی پہچان الگ ہوگی، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو فرض نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح کی صدا آئے گی۔ غیروں کا طریقہ اذان کے لیے بھی میرے مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، کچل دیا اس کو۔ روزے کو دیکھ لیں، اہل کتاب کے اندر سحری نہیں تھی، وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے۔ دین اسلام میں سحری کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو سنت قرار دیا گیا، اس پہ اجر رکھا گیا۔ کیوں؟ فرمایا اغیار کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کر کے روزہ رکھیں گے۔ اور جب افطاری کا وقت آیا، میرے نبی نے فرمایا تم نے افطار وقت پہ کرنا ہے، ٹائم ہونے پہ جلدی افطار کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ روزہ دیر سے افطار کرتے تھے۔ فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ دیر سے افطار کرتے ہیں، تم نے جلدی افطار کرنا ہے۔ دین مشابہت اختیار نہیں
کرنے دیتا؟ وہ دین کیسے کرسمس کی اجازت دیتا ہے، ہولی دیوالی کی کیسے اجازت دیتا ہے، بیساکھی اور بسنت کی اجازت کیسے دیتا ہے، ویلنٹائن ڈے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ ان رسموں کو دین اسلام نے کچل دیا، ان کو ختم کر دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو دین میں اوقات مقرر ہیں، فرمایا طلوع ہو سورج، غروب ہو سورج، زوال پہ ہو سورج، تم نے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ آقا کیوں؟ سورج طلوع ہو رہا سجدے سے منع کر دیا، غروب ہو رہا منع کر دیا، سورج زوال پہ آیا منع کر دیا۔ ان اوقات میں عبادت نہیں کرنی، سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فرمایا یہ وہ اوقات ہیں جس میں غیر یہود و نصارہ جو سورج کے پجاری ہیں، طلوع کے وقت بھی اس کی پوجا کرتے ہیں، غروب کے وقت بھی کرتے ہیں، زوال کے وقت بھی پوجا کرتے ہیں۔ تم نے اس کی مشابہت نہیں کرنی ہے، تم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دین میں جاری کیا ہے۔ دین نے تو عبادت کے اوقات میں بھی مشابہت کرنے سے روک دیا کہ تم غیر قوموں کی، اسلام دشمن قوتوں کی، اہل کتاب کی نقل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا تعلق اسی قوم سے ہوتا ہے، اس کا شمار اسی قوم سے ہو جاتا ہے۔ دین نے اس سے روک دیا۔ اور دیکھیں، غمی کے موقع پر بھی غیروں کی رسم و رواج کو اپنانے سے دین نے روک دیا ہے تاکہ مسلمان کی اس سے مشابہت نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں غم آ جائے، غم کی حالت جاری ہو جائے، تمہیں کوئی دکھ پہنچ جائے، تو فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ فرمایا جس کو غم لگے گا، مطلب گھر سے کوئی پیارا فوت ہو گیا، یہ غم کی کیفیت ہے۔ فرمایا من ضرب الخدود، جس نے غمی کے موقع پر اپنے چہرے پہ تماچے مارے، اور وشق الجیوب، جس نے غمی کے موقع پر اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت کی طرح اپنے منہ سے برے کلمات نکالے، فرمایا فلیس منا، میرے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غمی کے موقع پر بھی اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ تم نے اغیار کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ اگر رب نے غم دیا ہے تو اسے دین کے طریقوں پہ برداشت کرنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور خوشی کا موقع جب مسلمان مدینے میں گئے، ان کی 2 عیدیں تھیں، وہ تہوار تھے 2 عید کے، اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ان کے 2 عیدوں کے دن ہیں، یہ سال میں یہ مناتے ہیں 2 عیدیں۔ میرے نبی نے فرمایا رب نے تمہیں اس کے بدلے میں، یہ ہے تبدیلی، یہ تبدیلی عمران خان والی نہیں۔